الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ بس میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یوسف علیہ السلام کے بعد جب واپس آئے سامان لے کر، غلہ لے کر آ کر اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، ہمیں وزیر خزانے نے شرط لگا دی ہے کہ تم اپنے دوسرے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ گے تو آپ کو پھر غلہ بھی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، تو اس لیے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بھیج دینا۔ تو انہوں نے جب وہ غلہ کھولا تو اس میں سے پونجی بھی انہیں واپس مل گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے، جب ہماری پونجی بھی، ہماری پیسے اور رقم بھی ہمیں واپس مل گئی ہے تو پھر ہمیں جانا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بھیج دے تاکہ ایک اونٹ غلے کا اور مزید زیادہ مل جائے گا، کیونکہ گھاس بھی ہے، اگر بھائی نہیں بھیجے گا تو ہمیں غلہ بھی نہیں ملے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے پہلے یوسف، میرے بیٹے یوسف کے ساتھ بھی ایسا حال کیا تھا تو اس لیے میں آپ کے پاس ہرگز نہیں بھیجوں گا، مگر اگر تم مجھے من سے وعدہ کرو پختہ کہ میرے بیٹے کو واپس لاؤ گے تو پھر میں تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، کیونکہ مجبوری بھی تھی، بھیجنا تھا، اگر نہ بھیجتے تو غلہ نہیں ملتا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا، تم نے پختہ وعدہ کیا کہ ہم ضرور واپس لائیں گے اپنے بھائی کو۔ تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ تو بھیجتے وقت فرمایا کہ میرے بیٹے، تم نے جب داخل ہونا ہے نا مصر کے علاقے میں تو ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا، علیحدہ علیحدہ۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ایک ہی دروازے سارے اکٹھے داخل ہوں گے تو لوگ سمجھے کہ یہ گروہ ہے، کوئی دہشت گرد ہے یا کوئی یہاں پھر ڈکیتی مارنے والے ہیں، تو اکٹھے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے بعد میں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہیں ہونا۔ دوسرے سے یہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، کیونکہ جب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن دیا تھا تو اگر وہ ان کے یقین تو ان کے بھائی تھے، ان کو حسن بھی ہوگا، جمال بھی ہوگا، ان کی طاقت بھی ہوگی، صحت مند بھی ہوں گے، تو اس لیے کسی کے نظر نہ لگ جائے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہو جانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہ میرے بیٹے نہ داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹے علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہونا ہے شہر مصر کے اندر۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، نہیں تمہیں کوئی بچا سکتا من اللہ من شیء، آج اللہ کی طرف سے تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ تو ہوتا رہے گا، اللہ کی تقدیر سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو فرمایا ان الحکم الا للہ، اللہ کی طرف سے جو لکھا ہوگا وہ تو ہوتا رہے گا۔ علیہ توکل، تو بس انسان کو چاہیے اللہ پر توکل رکھنا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہونا ہے، چاہے تم ایک ہی سے داخل ہو جاؤ گے چاہے علیحدہ داخل ہو گے، لیکن ہوگا وہ جو رب چاہے گا، اگر تکلیف کوئی پریشانی رب نے لکھی ہوگی تو وہ تو ہوتا رہے گا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوئے علیحدہ علیحدہ دروازوں سے تو حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، یہ بات کی ایک بات کا حکم تھا تو اس لیے علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہو گئے۔ فرمایا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں اللہ کے تقدیر کو کوئی مٹا سکتا، اللہ کا جو چاہتا ہے وہی ہوتا رہتا، الا حاجۃ فی نفسی، لیکن ایک خواہش تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہ تم نے علیحدہ علیحدہ دروازے سے داخل ہونا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک فیصلہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام علم والے تھے، لما علمناه، ہم نے اسے علم عطا کیا تھا، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یعقوب علیہ السلام کے علم سے نہ واقف سے جاہل تھے۔ تو اس کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سارے داخل ہو گئے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب داخل ہو گئے تو سب نے کہا کہ اے وزیر خزانہ، ہم آ گئے ہیں، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو ان سے علیحدہ کر لیا۔ علیحدہ کرنے کے بعد ان سے حال اور احوال کیا،
پوچھا مت، تو پوچھنے کے بعد آخر میں کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، حقیقی بھائی ہوں، انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا، ہمارے ساتھ جو انہوں نے دکھ دیا، ہمیں تکلیف دی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرا بھائی بنیامین تو پریشان نہ ہو، تو غمگین نہ ہو، میں تیرا بھائی ہوں، ان کے ظلم سے مجھے بھی پتا ہے کہ تو پریشان ہوگا، لیکن تو اپنے بھائی کے ساتھ آ کر ملا ہے، اس لیے آج تو غم نہ کر۔ اللہ فرماتے کہ ولما دخلوا علی یوسف آوا، جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے مکان میں، جگہ میں، ٹھکانے میں، تو اخاہ تو مل گئے یوسف علیہ السلام کو بھائی بنیامین، قال انی انا اخوک، کہ میں تیرا بھائی ہوں، کیونکہ یقیناً یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے دوسرے بھائیوں سے علیحدہ کر کے کہا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں، کہ انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو پریشان نہ ہو، تو غمگین نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ دوسرے بھائی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس لیے وہ فلا تبتئس، کہ آپ پریشان نہ ہو، بما كانوا يعملون، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ کرتے رہے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے رہے ہیں، تو ان سے آپ پریشان نہ ہو، تیرا بھائی تجھے مل گیا ہو۔ علیہ السلام اپنے بنیامین بھائی سے ملے ہوں گے 40 سال کے بعد، جب بنیامین کو پتا چل گیا کہ میرا بھائی ہے جس کو کنویں میں ڈالا تھا، تو مجھے بھائی اپنا بھائی کے ساتھ مل گیا، تو کتنی خوشی آ رہی ہوگی بنیامین کو کہ میں اپنے بھائی سے آ کر پھر ملا، میرا وہی بھائی جس بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، آج میرا بھائی وزیر خزانہ بنا ہے، حکومت ہے میرے بھائی سے، میں اپنے بھائی کو آ کر ملا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔